अगर आपको ये 10 निशानियों में से कोई एक निशानी भी दिखाई देना, तो समझ जाना कि आपके ऊपर जादू का असर हो चुका है। आइएगा 10 ऐसी निशानियाँ आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ, और इन 10 निशानियों को आप पहले ध्यान से सुनिएगा, तवज्जो से सुनिएगा। आपके घर में से, आपके फैमिली में से अगर किसी के अंदर भी या आपके अंदर इन निशानियों में से कोई एक निशानी भी दिखाई दे, तो आप बिल्कुल समझ जाइएगा कि किसी ने जादू करा दिया है। ठीक है? अब ये 10 निशानी सुने, और उसके बाद मैं जादू का तोड़ भी बताऊंगा, एक अमल, एक वजीफा बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। ठीक है? आइएगा वो निशानी क्या क्या है, बड़े ध्यान से आप सुनिएगा। नंबर 1, जादू वाले इंसान के आंखों के नीचे काले काले धब्बे पड़ना शुरू हो जाते हैं, और जिसके ऊपर जादू का असर होता है ना, तो उसकी आंखें सुर्ख रहने लगती हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि स्किन के प्रॉब्लम की वजह से भी डार्क सर्कल आ जाते हैं, लेकिन पहले नहीं थे, अचानक से आपके साथ ऐसा होने लगा, और साथ ही साथ आपकी आंखें भी सुर्ख रह रही हैं, तो समझ जाना किसी ने जादू करा दिया है। नंबर 2, दूसरी निशानी यह है कि जादू वाले इंसान के आसपास जो है ना, कौवे मंडलाने लगते हैं। जैसे घर में से निकले कौवे घेरने लगते हैं। अगर एक बार ऐसा हो तो कोई बात नहीं है, बार बार अगर ऐसा हो रहा है तो समझ जाना किसी ने जादू करा दिया है। और तीसरे नंबर पर आता है कि आपके चेहरे से नूर खत्म होता जा रहा है। पहले आप नमाज भी पढ़ते थे, पहले आप दिन के कामों में लगे रहते थे, नमाज रोजे से आपको बहुत ज़्यादा प्यार था, बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। अब आपका हाल ये है कि आप नमाज़ों से दूर हो गए हैं, कोई नेक काम करने मन नहीं करता है, ठीक है? कोई अगर नेक काम को कहता है, नमाज को कहता है, तो आपको बुरा लगता है, ठीक है? तो अगर आपको कोई कह रहा है और आपको नमाज पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, ठीक है? और आपके चेहरे का नूर खत्म होता जा रहा है, तो समझ जाना कि किसी ने जादू करा दिया है। नंबर 3, चौथे नंबर पर आता है कि अचानक से आप किसी बीमारी में मुब्तला हो गए, कोई बीमारी आपको अचानक से लग गई। आपने इलाज कराया, रिपोर्टें वगैरह कराई, जगह जगह डॉक्टरों को दिखाया, बड़े हाई हाई आपने चेकअप करा लिए, रिपोर्टों में भी कुछ नहीं आ रहा है, और किसी भी डॉक्टर की दवा नहीं लग रही है। जब रिपोर्टों में कुछ नहीं आए और डॉक्टरों की दवा काम करना बंद कर दे, रिपोर्टें भी जवाब ना दें, तो फिर समझ जाना कि किसी ने जादू करा दिया है। नंबर 5, 5वें नंबर पर आता है कि अचानक से वजन का कम होना। ठीक है? अचानक से वजन कम होना शुरू हो जाना। पहले आपका वजन अच्छा था, सब कुछ ठीक था, लेकिन आपका वजन घटता जा रहा है। आपसे खाना बिल्कुल भी खाया नहीं जा रहा है, और वजन आपका धीरे धीरे करके कम होता जा रहा है। पहले वजन सही था, सब कुछ ठीक था, अचानक से वजन कम होना, खाना ना खाया जाना, तो समझ जाना किसी ने जादू करा दिया है। ठीक है? नंबर 6, छठे नंबर पर आता है, अगर आप घर से निकले, ठीक है, घर से बाहर निकले और आपको देख करके कुत्ते भौंक रहे हैं, ठीक है, जब अगर एक बार ऐसा हो तो कोई बात नहीं है, बार बार जब भी आप घर से निकल रहे हैं आपको देख कर कुत्ते भौंकते हैं, कुत्ते रोते हैं, तो अगर एक बार ऐसा हो तो कोई बात नहीं है, और बार बार आपके साथ ऐसा हो रहा है, तो समझ जाना कि आपके ऊपर किसी ने जादू करा दिया है। ठीक है? आपने देखा होगा कि जब अजान होती है ना, तो कुत्ते रोते हैं, कुत्ते भौंकते हैं जब अजान होती है, तो बहुत सारी जगहों पे मतलब लोगों ने इस चीज को आजमाया है, और लोग जानते हैं क्यों रोते हैं। इसलिए देखिएगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब अजान होती है ना, तो गांव से, शहर से बलाएं निकल करके, शयातीन निकल करके यानी भागते हैं। ठीक है? क्या होते हैं? शैतान गोज मारता हुआ भागता है। तो इसी तरीके से जिस बंदे के ऊपर, और जाहिर सी बात है जब अजान होती है और जब शयातीन भागते हैं निकल के बस्ती से, तो इन कुत्तों को दिखाई देते हैं। तो जब अजान होती है, तो जब वो शयातीन भागते हैं ना, तो इन कुत्तों को दिखाई देते हैं, तो ये कुत्ते रोते हैं, भौंकते हैं। तो इसी तरीके से जिस बंदे के ऊपर जादू का असर होता है, बुरी बलाएं साथ में होती हैं, असरात होते हैं, ठीक है, तो कुत्तों को वो दिखाई देते हैं। तो जब जब वो घर से बाहर निकलता है, कुत्ते देख करके उसे भौंक रहे हैं और रो रहे हैं, तो समझ जाना कि आपके ऊपर जादू करा दिया है। ठीक है? अब इसी तरीके से नंबर 7, 7वें नंबर पर आता है कि आप कोई काम करने के लिए जा रहे हैं, कोई कारोबार करने के लिए जा रहे हैं। जब भी आप कोई नया कारोबार करते हैं, वो कारोबार आपका बिगड़ जाता है, वो काम आपका बिगड़ जाता है। आपने 2-4 नहीं, कई-कई काम करके देख लिए, जिस काम में भी आप हाथ डालते हैं, वो काम बिगड़ जाता है, सक्सेस ही नहीं हो पा रहा, मतलब कामयाबी नहीं मिल पा रही है। तो अगर आपके साथ बार-बार ऐसा हो रहा है, आपको कामयाबी नहीं मिल पा रही है, और बजाय
فائدے کے نقصان اٹھا کر کے آپ گھر بیٹھ جاتے ہیں تو سمجھ جانا کسی نے آپ کو بندش کرا دی ہے، جادو کرا دیا ہے۔ 8ویں نمبر پر آتا ہے کہ مان لیجیے کہ آپ جو بھی کاروبار کر رہے تھے، آپ دکانداری کر رہے تھے، کچھ بھی، تو آپ کے پہلے دکانداری بہت اچھی چل رہی تھی، کاروبار بہت اچھا چل رہا تھا، کسٹمر وغیرہ بہت اچھے آ رہے تھے، لیکن اچانک سے ہوا کیا کہ کسٹمر آنا بند ہو گئے، دکان جو ہے اب ٹھپ ہونا شروع ہو گئی، کسٹمر جو ہے دوسرے کے پاس جانے لگے، جبکہ آپ کی دکان بھی وہی ہے اور دوسروں کی بھی وہی ہے، آپ بھی وہی سامان بیچ رہے ہیں، دوسرا بھی وہی بیچ رہا ہے، جبکہ پہلے آپ کی دکان پہ بہت زیادہ آتے تھے، اب اچانک سے سارے کسٹمر ادھر جانے لگے، دوسری طرف ہو گئے اور آپ کی دکان نہیں چل پا رہی ہے۔ تو اسے سیریس لینا، کسی نے آپ کے حسد میں آ کر کے آپ سے جل کر کے بندش کرا دی ہے، جادو کرا دیا ہے، جس کی وجہ سے آپ کا کاروبار، آپ کی دکانداری بالکل ٹھپ ہو چکی ہے، کسٹمر آنا بند ہو گئے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ نمبر 9، 9ویں نشانی میں آپ کو بتا رہا ہوں، دیکھیے گا 9ویں نمبر پر آتا ہے کہ کوئی بندہ اکیلا بیٹھا ہے اور اکیلا بیٹھا بیٹھا اپنے آپ سے باتیں کر رہا ہے، اکیلا بیٹھا بیٹھا بڑبڑا رہا ہے، اپنے آپ سے ہی باتیں کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر ایک بار ایسا ہو تو کوئی بات نہیں، بار بار کوئی بندہ بار بار اپنے آپ سے باتیں کر رہا ہے اکیلے میں بیٹھ کر کے، تو سمجھ جانا کہ اس کے اوپر جادو کا اثر ہو چکا ہے۔ اسی طریقے سے 10ویں نمبر پر آتا ہے کہ اچانک سے کسی کے اندر چڑچڑاپن آ جانا۔ پہلے مان لیجیے گا آپ کی اولاد 2-4 لڑکے ہیں، ایک لڑکا ہے، 2 لڑکے ہیں، پہلے روزانہ کام پہ آنا جانا اچھے سے کام کر رہا تھا، اچانک سے اس نے کام پہ جانا چھوڑ دیا اور جو ہے اس کے اندر چڑچڑاپن آ گیا۔ اگر ماں باپ کام کو کہتے ہیں تو گالیاں بکتا ہے، چڑچڑاتا ہے، غصے میں آ جاتا ہے، وہ کام پہ نہیں جاتا ہے، کہتا میرا کام پہ جانا ہے، من نہیں کرتا۔ اگر گھر والوں نے لڑ کے جھکڑ کے اسے بھیج بھی دیا، کام پہ چلا گیا، تو 2-4 دن 8 دن وہاں رہتا ہے، اس کا من نہیں لگتا، دل گھبراتا ہے، گھر کو واپس آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر ایسا بار بار ہو رہا ہے تو سمجھ جانا کہ کسی نے جادو کرا دیا ہے، سمجھ گئے؟ تو کام پہ جا کے من نہ لگنا، گھر سے کام پہ کو نہ جانا، گھر میں پڑے رہنا، بدن میں سستی آنا، اور کسی بھی چیز کو کسی سے ہنسنے بولنے کا من نہ کرنا، کہ کوئی ہم سے بات کو کہتا ہے تو ایک دم سے اسے ڈانٹ دینا اور گالیاں بکنا، چڑچڑاپن آ جانا۔ ٹھیک ہے، پہلے سب کچھ ٹھیک تھا تو سمجھ جانا کہ کسی نے جادو کرا دیا ہے۔ یہ 10 نشانی ہو گئی۔ اگر ان 10 نشانیوں میں سے کوئی ایک نشانی بھی آپ کی فیملی میں سے یا آپ کے اندر کسی کے اندر بھی نظر آئے تو فوراً سمجھ جانا کہ ہاں جادو کرا دیا ہے۔ اب آئیے گا اس کا توڑ کیا ہے۔ اس کے 2 توڑ میں آپ کو بتاؤں گا۔ پہلا توڑ قرآن پاک سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کسی کے اوپر جادو ٹونا ہو تو پھر وہ یہ قرآن مقدس کی صورتیں پڑھ کر کے اگر دم کرے اور اس کے اوپر دم کر دیں، پانی پلا دیں، تو سمجھ لیجیے گا کہ اس کا جادو ٹونا ختم ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، کرنا کیا ہے؟ اول اور آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے، آدھا گلاس پانی آپ کو لے لینا ہے، فجر کی نماز کے بعد نماز پڑھ کے آپ کو کرنا یہ ہے کہ آدھا گلاس پانی لے کے چاروں قل آپ کو پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے، 3 بار، قل یا ایھا الکافرون، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ 3 بار پڑھنا ہے، اور 7 مرتبہ آپ کو آیت الکرسی پڑھنا ہے۔ پھر لاسٹ میں 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، پانی پہ دم کرنا ہے، پورے گھر والوں کو پلا دینا ہے، یا جس کے اوپر جادو ہے اس کو پلا دینا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ عمل آپ کریں۔ اب بہت سارے ہمارے اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں وہ ہیں جو یہ کہیں گے کہ حضرت ہم کو تو پڑھنا نہیں آتا ہے، ہم پڑھے لکھے نہیں، ہم کیا کریں؟ تو ان لوگوں کے لیے بھی جو ہے جادو کا توڑ ہے۔ دیکھیے ان لوگوں کے لیے ہے، اگر آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں اور آپ جادو میں پھنس چکے ہیں تو پھر کرنا یہ ہوگا کہ دیکھیے یہ ہے تحفہ نوری، یہ ایک نقش ہے، اس کو ایک اللہ کے ولی حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمت نے اپنے ہاتھوں سے اس کو بنایا۔ ٹھیک ہے، تو یہ اللہ کے ولی کے ہاتھ کا بنایا ہوا نقش ہے جو ہمیں تحفے میں ملا ہے، اور اس کو جو ہے تحفہ نوری کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ تحفہ نوری ہے، اسے آپ دھیان سے دیکھیے گا، یہ تحفہ نوری۔ اگر آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں تو کرنا کیا ہے، اس تحفہ نوری کو آپ ہمیشہ اپنے پاس میں رکھیے گا۔ یہ سینے والی پاکٹ ہے، کسی پنی وغیرہ میں کر کے اپنی سینے والی پاکٹ میں رکھیے گا، سائٹ میں یا پینٹ کی جیب میں نہیں رکھنا ہے، بلکہ یہاں سینے والی پاکٹ میں آپ کو رکھنا ہے۔ اور اگر سینے والی پاکٹ نہیں ہو تو اس تحفہ نوری کو آپ ہمیشہ اپنے گھر میں رکھیے گا۔ ٹھیک ہے، اور اس کا ایک نقش آتا ہے، اسے تحفہ نوری کا بھی نقش ہے، تو اس کو جو ہے پانی میں ڈال کے آپ کو روزانہ پینا ہے۔ ٹھیک ہے، تو جو جس کے اوپر جادو ہو گیا ہے اسے پانی میں ڈال کے اس کو پلانا ہے، اور اس کی جیب میں رکھنا ہے، ہمیشہ اس کے ساتھ میں رکھنا ہے۔ آپ کا کاروبار نہیں چل رہا ہے، دکانداری نہیں چل رہی ہے، اور آپ کاروبار کو لے کے بہت زیادہ پریشان ہیں، گھر میں برکت نہیں ہو رہی ہے، اور گھر میں یوں سمجھے آپ قرضے میں بہت زیادہ پھنس چکے ہیں، تو اسے آپ اپنے گھر میں رکھیے گا۔ ٹھیک ہے،
ایک آپ اپنے گھر پہ رکھیے گا، اور اگر آپ کی دکان وغیرہ گھر سے الگ ہے، سمجھے، یا باہر آپ کاروبار کے لیے جاتے ہیں، تو ایک پھر ساتھ میں لے کے جائیے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے تحفہ نوری۔ تو اس کو رکھنے سے جادو ٹونا بندشیں وغیرہ ختم ہو جائیں گی، پانی میں ڈال کے پینے سے آپ کے اوپر اگر جادو کے اثرات ہیں تو وہ ختم ہو جائیں گے، سمجھے؟ اگر آپ کی دکانداری نہیں چل رہی ہے تو اسے دکان میں آپ رکھیے گا، اس سے خیر و برکت ہوگی، گھر میں برکت ہوگی، اور جو جادو ٹونا کسی نے کرا دیا ہے، بندشیں وغیرہ کرا دی ہیں، تو وہ سب کی سب ختم ہو جائیں گی، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ تحفہ نوری ہمیں حاصل ہو جائے، مل جائے، تو میں نے اپنا کانٹیکٹ نمبر ویڈیو میں دے دیا ہے، اس پہ کال کر کے اس نقش کو، اس تحفہ نوری کو آپ ہمارے یہاں سے منگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، پروردگار سب کو جادو ٹونے سے سب کی حفاظت فرمائے۔ آپ 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں، ٹھیک ہے؟ 5 وقت کی نماز کی پابندی کریے گا، اور قرآن مقدس کی آیتوں سے آپ خود گھر بیٹھے علاج کریے گا۔ اگر آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں تو پھر اس نقش کو، اس تحفہ نوری کو آپ منگائیے گا، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، کاروبار اچھا چلے گا، گھر میں برکتیں ہوں گی، قرضہ آپ کا دور ہو جائے گا، اور پھر کسٹمر آنا شروع ہو جائیں گے، کام آپ کا بہت اچھا چلے گا، اور جن لوگوں نے بندش وغیرہ کرائی تھی وہ حیرت میں پڑ جائیں گے کہ آخر ہوا کیا، یہ اتنا زبردست اس کا توڑ ہے۔ منگانا چاہتے ہیں نمبر پر کال کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔